بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا کی اقسام۔ ربا کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک ربا وہ ہے جس کو براہ راست قرآن کریم نے ذکر کیا۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا اس وقت عربوں میں جو ربا رائج تھا اور جو وہ ان میں مشہور و معروف تھا، وہ ربا یہ تھا کہ وہ لوگ پیسے دیتے، اب وہ پیسے کسی بھی غرض سے دیتے، چاہے وہ تجارت کی غرض سے ہو، چاہے وہ کسی بھی غرض سے یا وہ کسی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہو، تو وہ پیسے دیتے تھے اور ان پیسوں پر ایک متعین وقت کے بعد متعین نفع لیتے۔ یہ جو قسم تھی یہ اس وقت اہل عرب میں رائج تھی، یہی یہود مدینہ میں بھی رائج تھی۔ یعنی قرآن کریم آسان لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں تو جسے ہم آج سود کہتے ہیں وہ براہ راست قرآن کریم میں ذکر ہے، اور اس کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم براہ راست اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی کو ربا النسیئہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں جو رقم دی جاتی ہے وہ ادھار کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ نسیئہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار، یعنی جو رقم دی گئی وہ ایک متعین مدت کے لیے دی جاتی ہے اور اس متعین مدت پر پھر ایک متعین اضافہ لیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ربا النسیئہ بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا جو نام ہے وہ اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، تو زمانہ جاہلیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا ربا القرآن، ربا النسیہ اور ربا الجاہلیہ یہ ربا کی وہ پہلی قسم ہے جسے ہم عام اپنی اردو میں سود کہتے ہیں۔ ربا کی جو دوسری قسم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں ربا کے مفہوم کو وسعت دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ چیزیں ربا ہیں۔ وہ کون سی چیزیں وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں اس کو ان کی بنیاد چونکہ سنت پر ہے اس لیے اسے ربا الحدیث بھی کہتے ہیں اور اسے ربا الفضل بھی کہتے ہیں، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان میں کمی زیادتی، یعنی ان میں زیادتی کرنا اور دوسری طرف سے کمی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کمی زیادتی کو فضل یعنی بڑھانے کو فضل بھی کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ قسم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اور بیان فرمائی ہے وحی الہی کی روشنی میں، یہ خرید و فروخت سے متعلق ہے، اس لیے اس کو ربا البیع بھی کہتے ہیں۔ عربی میں بے کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، تو اس کو ربا البیع بھی کہتے ہیں۔ تو تین نام اس کے ہوئے، ایک ربا الحدیث، ربا الفضل اور ربا البیع۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ربا کی وہ قسم جو براہ راست قرآن کریم میں ہمارے پاس موجود ہے، ذکر ہوئی، بیان ہوئی، اور ربا کی دوسری قسم وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی۔ ربا کی وہ قسم جو قرآن کریم میں وارد ہوئی اور براہ راست بیان ہوئی وہ سود ہے، جسے اردو میں ہم سود کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی غرض سے ہو، اور حدیث میں جو وارد ہوئی وہ خرید و فروخت سے متعلق ہے، اس لیے وہ اس کو ربا البیع بھی کہتے ہیں اور اس کو ربا الفضل بھی کہتے ہیں، ربا الحدیث بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام ربا النقد بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سود ہے جسے ہم ربا القرآن کہتے ہیں یا جسے ہم ربا النسیہ کہتے ہیں، یہ کیوں حرام کیا گیا؟ تو ایک چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری انسانیت، تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا فی نفس ہی کچھ نہ کچھ فائدہ نہ ہو، چنانچہ کسی چیز کے فائدہ مند اور نقصان ہونے کے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے یا نہیں، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر اس کا فائدہ کم ہے اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں تو اس چیز کو نقصان دہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا نقصان کم ہے اور اس کے فائدے زیادہ ہیں تو اسے فائدہ مند ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جب قرآن کریم نے جوئے کو اور شراب کو حرام قرار دیا تو ان کے بارے میں یہ فرمایا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ان میں جو نقصان کا پہلو ہے وہ زیادہ ہے، اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ فائدے کا پہلو بھی ہے۔ تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نقصان اگر زیادہ ہو تو اس چیز کو نقصان دہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اگر اس چیز میں فائدہ زیادہ ہو تو اسے بینیفیشل اور فائدہ مند کنسیڈر کیا جاتا ہے۔
اب اس تمہید کے بعد یہ سمجھیے کہ جو سود پر رقم دی جاتی ہے اس میں ایک طرف فائدہ ضرور ہوتا ہے ایک شخص کا کہ وہ اپنی رقم دیتا ہے اور اس کی رقم جو ہے وہ اس کو فائدے کے ساتھ ملتی ہے، لیکن اسلامی شریعت کا یہ مزاج ہے کہ وہ صرف ایک فرد کو نہیں دیکھتی بلکہ وہ اجتماعی مفاد کو دیکھتی ہے۔ تو اجتماعی مفاد کو جب ایک وسیع تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اجتماعی مفاد کے خلاف ہے کہ سود دیا جائے اور سود لیا جائے۔ اب وہ کیسے خلاف ہے یہ انشاءاللہ العزیز آگے گاہے بگاہے اپنے موقع پر آتا رہے گا، لیکن ابھی صرف اتنا سمجھنا کافی ہے کہ یہ ذاتی مفاد سے اس میں شریعت نہیں دیکھتی بلکہ اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھتی ہے، اور اس میں چونکہ سود کا نقصان زیادہ ہے اس لیے شریعت اسلامی نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اگر مختصر طور پہ ہم یہ دیکھیں کہ اجتماعی طور میں اس پہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو ایک تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں مجموعی اعتبار سے اعتماد میں کمی واقع ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص آپ دیکھیے تجارت میں جب وہ پیسہ لگاتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نفع اور نقصان ہوگا، تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ صرف پیسے دے رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ مجھے تو ہر حال میں نفع ہی ملے گا، تو اس میں وہ رسک لینے کی صلاحیت اور وہ رسک لینے کا جذبہ اور وہ کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوتا، اور اس میں وہ کمی ہوتی ہے اعتماد کی، اور یہ پھر آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں پھیلتی ہے۔ اور جو دوسرا نقصان ہے وہ ہے بیکاری، کہ ایک شخص جب اسے یہ معلوم ہے کہ وہ پیسہ دے کے اس پہ نفع کما سکتا ہے، یعنی اس پہ وہ سود لے سکتا ہے، تو پھر وہ شخص خود سے کبھی بھی محنت نہیں کرے گا، اور وہ صرف یہی کرے گا کہ اپنے پاس پیسے دے گا، رکھے گا، اور وہ پیسے آگے لوگوں کو دے گا اور اس کے اوپر سود کماتا رہے گا۔ تو خود اپنے اندر یہ بیکار ہوتا جائے گا، اور پھر جب ایک فرد جو ہوتا ہے وہ ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، تو وہ فرد ایک فرد سے دو، اور پھر آہستہ آہستہ پورا معاشرہ اجتماعی طور پر وہ بیکار ہو جائے گا اور وہ محنت سے جی چرائے گا۔ اسی طرح اجتماعی اعتبار سے ایک تیسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ پیداوار میں کمی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر 10 لوگ ہیں اور وہ 10 لوگ اگر اپنا اپنا کاروبار کریں تو ہر شخص اس میں یہ کوشش کرے گا کہ اس کے کاروبار میں اس کو فائدہ ہو، اس میں نفع ہو، اور اس میں اس کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو، تو وہ اس جذبے سے جب پوری کوشش پوری محنت کرے گا تو پیداوار میں ایک اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر یہی 10 لوگ مل کر ایک شخص کو پیسے دے دیتے ہیں تو پھر وہ 10 لوگوں کی محنت ایک سائڈ پہ ہو جائے گی اور صرف ایک شخص کی محنت آ جائے گی، اور وہ شخص وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ چلائے گا، اور یہ 10 لوگوں کی جو محنت تھی یا 9 لوگوں کی جو محنت ہے وہ اس کے پیچھے سے ہٹ جائے گی، ان کا جذبہ ہٹ جائے گا، ان جو کاروبار کی طرف توجہ ہے وہ ہٹ جائے گی، جس سے لا محالہ طور پر پیداوار میں کمی آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ جہاں 10 لوگ مل کر کریں اور وہاں پر ایک شخص کاروبار کرے اور 10 لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں تو پیداوار میں کمی آنا یہ عقلاً جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہے کہ اس میں پیداوار میں کمی کیا ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ سود کی وجہ سے ظلم بڑھتا ہے، کہ جب ہم یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ایک آدمی پیسہ دے کے اس پہ نفع کما سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی عقلی بنیادوں پر یہ کوئی جواز فراہم نہیں رہتا کہ وہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو وہ پیسہ تجارت کی غرض سے دے یا وہ پیسہ کسی کو ذاتی خرچ کے لیے دے۔ وہ تو یہ کہے گا کہ میرا پیسہ لو اور مجھے اس کے اوپر شرح سود دو۔ تو اب ایک ایسا آدمی جو مجبور بھی ہے، وہ جو حالات سے بےکس ہے، وہ بھی جب اس سے وہ پیسے لے گا تو اس کو واپسی میں زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، تو یہ شخص ظالم بنتا جائے گا جو پیسے فراہم کرنے والا ہے۔ تو اجتماعی اعتبار سے سود کی بہت سی خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے شریعت اسلامی نے ذاتی فائدے کو جو تھوڑا ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا، اور اجتماعی نقصان کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، اب جو سود سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو ربا القرآن سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ربا الجاہلیہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں پیداوار کی کمی ہے، جس میں اعتماد کی کمی ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں معاشی طور پہ کمزور ہونا ہے، یا جس میں دولت کا سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جانا ہے، یا جس پہ معاشرے میں اجتماعی طور پر محنت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف سود کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان رستوں کی طرف بعض وہ صورتیں بھی جاتی ہیں جو خرید و فروخت میں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید و فروخت کی وہ صورتیں متعین کی،
وہ صورتیں متعین کرنے کے بعد انہیں حرام قرار دیا۔ کیوں حرام قرار دیا؟ تاکہ ربا النسیہ کی طرف جو نتائج جاتے ہیں اور ربا القرآن یا ربا الجاہلیہ جن نتائج کی طرف جاتا ہے وہ ان راستوں کو بھی کیا کر لیا جائے، بند کر دیا جائے۔ شریعت اسلامی میں ایک اصول ہے کہ جو چیز حرام کی طرف لے جاتی ہے تو وہ اس کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے، حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ یعنی جو کام بذات خود ناجائز نہیں ہے لیکن وہ کسی ناجائز کام کی طرف لے کے جا رہا ہے اور وہ ناجائز کام کا ذریعہ بن رہا ہے تو پھر اس کام کو بھی ناجائز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس اصل ناجائز کام کو روکنے کے لیے اس کام کو بھی ناجائز کہہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ربا الفضل جو ہے وہ دراصل ربا النسیہ کو، یعنی حدیث میں جو ربا کی قسمیں بیان ہوئی ہیں وہ قرآن میں جو ربا ہے اس کے جو خطرناک نتائج ہیں ان کی طرف جانے والے جو ممکنہ راستے ہیں اور جو ممکنہ اسباب ہیں ان کو روکنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ربا الحدیث بیان فرمائی۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ربا الفضل ہو یا ربا النسیہ ہو، ان دونوں کے پیچھے اجتماعی مفاد ہے اور اجتماعی چیزوں کو دیکھا گیا ہے، اور ذاتی منفعت جو اگرچہ تھوڑی سی ہے شریعت اس کو کنسیڈر نہیں کرتی کیونکہ اس کے مقابلے میں جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔